رمضان المبارک رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اور اس کی فضیلت کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ یہ روزے کب فرض کیے گئے اور اس ماہ مقدس کی کیا برکات ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے جس کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اسے دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے لیے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہوں کی بخشش اور آتش دوزخ سے اس کو نجات عطا فرمائے گا، اور اس روزے دار کے لیے برابر ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کروانے کا سامان میسر نہیں، تو ہم غریب اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کرے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا۔ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی کا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے آزادی اور نجات عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے 18ویں ماہ فرض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے وصال فرمانے سے قبل 9 بار رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو یہ شیاطین اور سرکش جنوں کو زنجیروں میں اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شرک کے طلبگار ٹھہر جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ سے بندے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے اور آواز دی جائے گی کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس دروازے میں سے داخل نہ ہو سکے گا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا۔ ریان کے معنی سیرابی کے ہیں، کیونکہ روزے دار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اور اس کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔
اس لیے انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ اس سیرابی دروازے سے گزارا جائے گا اور وہاں سے گزرتے وقت انہیں ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے نہ ہی جاہلوں جیسا کام کرے۔ کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اپنی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ جب وہ روزہ کھولتا ہے یعنی اور اسے خوشی ہوتی ہے، دوسرا جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیں گے۔ ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی بہتر ہیں۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، آراستہ ہو جا۔ اور 5ویں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ روزہ انسان کو غلط کاموں، شیطانی اور نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، صبر، تحمل، برداشت، ثابت قدمی، احسار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ نہ صرف جسمانی صحت کا ضامن ہے، روحانی آلودگی کو جلا بخش کر قوت ایمانی کو مضبوط کرتا ہے۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی لوگ کون ہیں؟ متقی وہ ہیں جو راتوں کو کم سوتے اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے خوف کے باعث خود کو گناہوں سے، جھوٹ، غیبت، منافقت، بدکاری، بے حیائی اور دیگر تمام عیبوں سے بچے رہنے کا نام تقویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور فریب کاری کو نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ عبادت کی حقیقی روح یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں تو اپنے گناہوں پر نادم ہو اور جواب دہی کا خوف بھی ہو، پھر اس کی معافی اور خوشنودگی کے لیے طلبگار بھی ہو۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو روزے دار کا مقصود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 سے 188 تک رمضان المبارک کے حکامات اور مسائل بیان ہوئے ہیں، لیکن درمیان کی آیتوں میں 186 میں دعا کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہیں، اے پیغمبر، جب تم میں سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے یعنی پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو
تو ان کو چاہیے کہ میرے حکامات مانیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ نیک راستے پائیں، اور روزوں کے حکامات کے درمیان دعا کا بیان فرما کر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رمضان الکریم میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ خصوصی افطاری کے وقت قبولیت دعا کا خاص وقت بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رمضان المبارک کی برکات اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔